السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنے پریویس لیکچرز کی اچھی طرح تیاری کر لی ہوگی۔ میں پھر یاد دلا دوں کہ آپ لوگوں نے ان لیکچرز کو نہ صرف اٹینڈ کرنا ہے بلکہ انہیں یاد کر کے لکھ کر بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ تو آج ہم اپنے اگلے لیکچر کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم نے سبق نمبر 2 اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و اطاعت پڑھنا ہے۔ تو بچوں، میں اس لیے یہ ریڈنگ کرنے کے لیے آپ سے بھی کہہ رہی ہوں اور خود بھی آپ کے ساتھ کروں گی اور سمجھا بھی دوں گی، کیونکہ اس طرح ریڈنگ کرنے سے آپ کا کوئی بھی MCQs مس نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی بھی لائن کا MCQs بن کے آ سکتا ہے اور وہ آپ لوگ کر سکتے ہو اگر آپ نے ریڈنگ کی ہوگی تو، ٹھیک ہے؟ ریڈنگ کرنے سے کچھ نہ کچھ تو ذہن میں رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے بچوں؟ اب ہم کرتے ہیں اس کی ریڈنگ اور اس میں ساتھ ساتھ میں ایکسپلین کرتی جاؤں گی۔ انسان جب اپنے وجود اور کائنات کے ان گنت، یعنی جن کو گنا نہیں جا سکتا، بے شمار مظاہر یعنی جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے کائنات میں، جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے پر غور کرتا ہے تو اسے یہ دریافت کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے، پرورش کرنے اور حکمت و دانائی والی ذات ضرور موجود ہے۔ حکمت و دانائی یعنی آپ کی جو بڑی عقل مندانہ طریقے سے آپ کی پر قدرت بھی رکھے ہوئے ہیں، آپ کی پرورش بھی کر رہا ہے، تو ایسی ذات ضرور موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور ساری کائنات میں جو مظاہر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ بنائے، جو ان تمام پر حکمران ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے اور بڑھنے کی صلاحیت بخش رہی ہے، اور یہ کہ وہ قدیر ہے، خالق ہے۔ قدیر یعنی قادر ہے، ہر چیز پر، ہر کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے، حکمران ہے، اور خالق ہے یعنی تخلیق کر سکتا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، بنایا ہے، رب ہے، حکیم بھی ہے۔ حکیم کہتے ہیں دانا کو، یعنی وہ دانا بھی ہے کہ اس قدر وسیع کائنات کو حکمت سے چلا رہا ہے، یعنی دانائی سے چلا رہا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ جب ایک کرسی، ایک میز اور ایک مٹی کا پیالہ بھی بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتا، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں یہ بے شمار قوتیں بھی تو کسی خالق کی قدرت، رحمت اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کے لیے بھی دلیل بھی ہے، اور اس کو تسلیم کرنے سے حیات انسانی اور وجود کائنات کا درست ادراک بھی حاصل ہوتا ہے، یعنی ہمیں انسانی زندگی کے بارے میں اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں، یعنی یہ کائنات جو بنی ہے اس کے بارے میں ہمیں صحیح سمجھ حاصل ہوتی ہے۔ ادراک مطلب سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی تخلیق کے جلوے ہر جگہ نمایاں ہیں۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار رہے اور اس کے احکامات پر عمل کرے۔ قرآن مجید نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے کہ پیدا اس نے کیا تو حکم بھی اسی کا مانو، آنکھ اس نے دی تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کیے تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالو، سوچنے کی قوت اسی پروردگار کی ہی عطا کرتا ہے، تو ہر لمحہ اس کی ذات، قدرت اور اس کے احکام پر غور کرو۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت۔ سوچ کا یہ درست زاویہ اور یہ محبت الہی کی دعوت دیتا ہے۔ سوچ کا یہی درست زاویہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے وہی یہ محبت الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی دعوت دیتا ہے، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پر اکساتا ہے کہ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کسی کا ایک معمولی حسن سلوک ساری عمر کے احسان مندی کا باعث بنتا ہے، یعنی اگر کوئی ایک ہمارے ساتھ چھوٹا سا حسن سلوک کر لیتا ہے یا ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے یا ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں اور ساری زندگی اس کا احسان مانتے رہتے ہیں۔ تو جو زندگی
بخشتا ہے اس کے لیے ساری عمر محبت کے جذبے پروان کیوں نہ چڑھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی لیے فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 ہے۔ جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل میں محبت کی کار فرمائی نہ ہو جس عمل میں یعنی جس کام کے کرنے میں محبت شامل نہ ہو وہ کھوکھلا، یعنی وہ کام وہ عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ یعنی ایسا کام جس میں محبت شامل نہ ہو تو وہ کام خالی اور کھوکھلا لگے گا، یعنی اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ اس کے احکامات کو دل سے تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے کا معنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بنا کر بھیجے، یعنی نبی بنا کر بھیجے، اور ان پاک لوگوں کو اپنے احکام کتابوں یا صحیفوں کی شکل میں عطا فرمائے۔ یعنی تمام نبیوں اور رسولوں کو جو احکام اللہ تعالیٰ نے دیے وہ صحیفوں، کتابوں اور یا صحیفوں کی یعنی صفوں کی شکل میں وہ عطا فرمائے۔ یعنی کچھ انبیاء پر صحیفے نازل ہوئے اور کچھ انبیاء پر کتابیں۔ تو 4 الہامی کتابیں ہیں جن کے بارے میں آپ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہو، انجیل، توریت، زبور اور قرآن پاک۔ تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن مجید جو آپ پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت یعنی ہمیشہ رہنے والی ہدایت ہے، ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، یعنی انسان کی بھلائی اور بہتری کے لیے یہ ہمارے عمل کرنے کا آخری پیغام ہے، یعنی ہمارے جو بھی نیک اعمال ہم نے کرنے ہیں ان کے لیے آخری پیغام ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد محبت کے ہی چیپٹر میں اب ہم نے پڑھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے، یعنی ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو۔ قرآن مجید نے اس محبت کا ذکر کیا اور فرمایا، ارشاد ہوتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کے اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ مومنوں کی جان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے انتخاب کرنا پڑے تو ان کو جان دے کر بھی محبت کا رشتہ برقرار رکھنا پڑے گا، یعنی اگر ہمیں انتخاب کرنا پڑے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے ہم نے، یا کہ ہم نے ان کے ساتھ محبت و اطاعت کا رشتہ نبھانا ہے، یا کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں یا اپنے اور کسی عزیز کا، تو ہمیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اپنا رشتہ قائم رکھنے کا اور محبت قائم رکھنے کا جو حکم ہے نا وہی پورا کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ تعالیٰ سے محبت رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ بچوں ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں گفتگو میں سلیقہ، عمل میں مطابقت۔ گفتگو میں سلیقہ یعنی گفتگو میں رکھ رکھاؤ، گفتگو میں اچھا انداز اور نیک انداز، اور عمل میں مطابقت یعنی ہم جتنے بھی نیک اعمال کر رہے ہیں ان میں بھلائی کے ساتھ مطابقت ہو، رویوں میں اطاعت پیدا ہوگی، رویوں میں اطاعت یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت پیدا ہوگی تو تقویٰ کا حق ادا ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا اور پرہیزگاری کا حق ادا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون
احب الیہ من والدہ و والدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آبا یعنی اپنے آبا و اجداد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں کوئی شریک نہ ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو تمام ذاتی پسند ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، سورہ محمد آیت نمبر 33 کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ واضح طور پہ پتہ چل گیا۔ اس کے بعد ہے اطاعت ہوتی کیا ہے، یہ ہیڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اطاعت، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے، یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتا دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہے بچوں پیروی کرنا۔ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ محبت الہی، اسوہ رسول صلی اللہ، اسوہ رسول کیا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، ان کا انداز، تو یہ ساری چیزیں، اخلاق، یہ سب کچھ اسوہ رسول کہلاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبت الہی، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہی کا نام ہے۔ اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے، یعنی بچوں اطاعت جس کی جاتی ہے اس میں اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے، دلی طور پر بھی اور ظاہری طور پر بھی۔ ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے۔ بچوں کیا کہا گیا؟ ظاہری عمل، یعنی ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ، کوئی چاہت، کوئی محبت، کوئی جذبہ ہوتا ہے، اور وہ جذبہ کیا ہوتا ہے؟ محبت کا جذبہ۔ اور قلبی میلان یعنی دلی رجحان، جب دل اس طرف رجحان ہوگا دل کا تو جھکاؤ ہوگا تو پھر ہی ہم وہ عمل کریں گے نا۔ تو دلی چاہت اور قلبی میلان ضرور ہوتا ہے، وگرنہ یعنی ورنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے، اور منافقت کا تو پتہ ہے آپ کو کہ ظاہر میں کچھ کرنا اور باطن یعنی دل میں کچھ اور ہونا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس لیے اس پر متنبہ یعنی خبردار کرتے ہوئے فرمایا گیا، ارشاد ہوتا ہے اس کے احسان مند رہتے ہیں تو ہمیں زندگی بخشتا ہے، اس کی احسان مندی کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں اور اس کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ محبت اور عبادت، بچوں محبت اور عبادت میں کیا تعلق ہے؟ ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ جس عمل کے پیچھے محبت کی کار فرمائی نہ ہو وہ کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ محبت کے بغیر عبادت اور اطاعت ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انصاف، یہ مختلف فرامین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ارشادات کیے ہیں قرآن پاک کی آیات کے، یہ وہ بتائے ہوئے ہیں۔ اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
نمبر 3 اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4 اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 5 اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 6 اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بچوں یہ پہلا سوال جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، یہ سوال مکمل ہو گیا۔ تو یہ 5 نمبر کے سوال کے حساب سے یہ بنایا گیا ہے۔ تو بچوں اس کو اسی طرح ہیڈنگز کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لیجئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ گلڈا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت تسلیما۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 65 ہے۔ ترجمہ اس کا: تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں جب تک کہ اپنے تنازعات یعنی اپنے جھگڑوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں، یعنی اس پر تنگی محسوس نہ کریں اور کوئی دقت محسوس نہ کریں، بغیر حیل و حجت کے یعنی بغیر کسی بہانے کے اور بغیر کوئی انکار کیے یا دل میں کوئی میل لائے بغیر وہ یہ حکم مان لیں۔ کہا گیا کہ بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ تو بچوں یہ اطاعت رسول پہ بڑی اہمیت کی حامل یہ آیت ہے۔ دیکھیں اس میں مکمل طور پر کہہ دیا گیا کہ ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، یعنی ہم مسلمان ہی نہیں کہلا سکتے کہ جب تک اپنے تنازعات یعنی اپنے جھگڑوں میں، اپنے فیصلوں میں یا اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دے دیں، جو فیصلہ کر دیں، اس کو ہم بغیر چوں چرا کیے مان جائیں۔ اطاعت و اتباع کی عملی شکل سے ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ اطاعت و اتباع یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری، اتباع ہوتا ہے پیروی کرنا کی عملی شکل سے، یعنی جب عملی طور پر ہم اپنے معاملات میں، اپنے کاموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر اطاعت کر لیتے ہیں تو پھر ہی ایمان کے تقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ بچوں اب یہ بہت اہم ٹاپک ہے، اس سبق کا یہ تیسرا ٹاپک ہے، یعنی اس میں ختم نبوت کے بارے میں بتایا گیا، اور ختم نبوت کا ٹاپک بہت اہمیت کا حامل ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے بورڈ کے لحاظ سے بھی۔ تو اس پر ایک علیحدہ سے کوسچن بھی ہے جو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ ابدی یعنی ہمیشہ رہنے والا، صحیفہ ہدایت مراد قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے ہدایت کا سلسلہ اپنے اتمام کو بھی پہنچا۔ اتمام کا مطلب ہے یعنی اختتام، اس کا اینڈ ہونا، مکمل ہو کر اینڈ ہونا، اور اختتام کو بھی یعنی جو مکمل ہو گیا ہر طرح سے۔ ارشاد ہوتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ ترجمہ: آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یعنی اس آیت سے واضح طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، یعنی دین کے لیے جتنی رہنمائی ہمیں چاہیے تھی وہ مکمل ہو گئی ہے، اس لیے اب کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ دین مکمل، نعمت مکمل اور اسلام پر رضا الہی کا واضح اظہار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان ہے کہ اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے کہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تا ابد مشل راہ بنانا ہے، یعنی ہماری مکمل رہنمائی جو ہے، رہنمائی کا منبع جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے احکام الہی قرآن پاک کی صورت میں ہیں۔ پیغام الہی کو اپنا دستور حیات سمجھنا ہے، اور یہ انسانیت کے لیے بھی شرف
کی بات ہے، یعنی بڑی عظمت کی بات ہے، آنر کی بات ہے کہ اب اسے دائمی ہدایت کا اہل گردانا گیا۔ دائمی ہدایت یعنی ہمیشہ کے لیے جو ہدایت ہے اس کا اہل صرف انسان ہے اور یہی امت ہے، اور اس کو مرکز آشنا کر دیا گیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انبیاء کرام علیہم السلام علاقوں اور قبیلوں یا خاص قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ مبعوث یعنی نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ یہ اس لیے مختلف معاشرے تشکیل پاتے رہے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بین الاقوامیت کا تصور ابھرا۔ ایک مرکز، ایک اسوہ اور ایک صحیفہ ہدایت نے نسل انسانی کو وحدت آشنا کر دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، سورہ اعراف آیت نمبر 58۔ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40۔ بچوں یہ چیز بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ آیت جو ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے؟ سورہ احزاب سے لی گئی ہے، اور کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 40، کیونکہ اس پر بھی MCQs بن کے آ جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور انبیاء کے خاتم ہیں۔ اب انسان کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی۔ اب پریشان نظری ختم ہوئی، یعنی ہم رہنمائی کے لیے جو ہماری نظریں پریشان ہوتی ہیں اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں، وہ سلسلہ ہماری پریشانیوں کا ختم ہو گیا۔ اب تلاش کا مرحلہ تمام ہوا۔ اب ہمیں اپنی رہنمائی اور ہدایت کے لیے جو ادھر ادھر تلاش کرتے پھرتے تھے کہ کوئی رہنما مل جائے، تو وہ سلسلہ بھی اب ختم ہوا، وہ مرحلہ بھی تمام ہوا۔ سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، اس ایمان کو محبت کا جوہر عطا کرنا ہے۔ یعنی ایمان میں اس وقت تک کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس میں محبت شامل نہ کریں، محبت کا جوہر شامل نہ کریں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت اور اتباع سے احکام الہی کا پابند بننا ہے۔ اسی میں دنیا کی بھلائی ہے اور اسی میں آخرت کی نجات ہے۔ اس کے بعد بچوں یہ دیکھیں مشقی سوالات ہیں۔ اس میں سے پہلا سوال، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، یہ ہم آج کرتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے نوٹس سے کرنا ہے۔ نوٹس کھول لیں اور نوٹس میں یہ سوال نکالیں، اس میں سے پھر میں ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کو مزید وضاحت کرتی جاؤں گی جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہوگی۔ جی بچوں، یہ سوال نمبر 1 ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مفہوم بتانا ہے کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ محبت ایک قلبی میلان کا نام ہے۔ قلبی یعنی دلی رجحان، دل جس طرف جھک جائے، یعنی جس طرف کشش محسوس کرے، جس کی وجہ سے ہم دوسروں میں کشش محسوس کرتے ہیں، یعنی کھچاؤ محسوس کرتے ہیں، اور پھر محبت کرنے والے کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی سب محبتوں سے فائق ہے، یعنی برتر ہے۔ اس محبت کا نام ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے بعد اس کے احکامات کو تسلیم کیا جائے اور پوری دل جمعی سے ان پر عمل کیا جائے۔ دل جمعی سے یعنی پوری لگن سے، پوری توجہ کے ساتھ۔ توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب انسان اس کائنات اور اس کے مظاہر پر غور کرتا ہے تو اس کی عقل اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا اور اس کو قوت عطا کرنے والا ضرور کوئی موجود ہے۔ اس طرح وہ خالق کائنات کے وجود اور اس توحید کا قائل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار، کائنات کے ربط و ضبط، یعنی کائنات میں جتنے روابط ہیں، ضبط یعنی جتنے بھی قوانین اور اصول ہیں، ان کو دیکھ کر انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا قائل ہو جاتا ہے۔
یعنی کائنات میں جتنے بھی اصول و ضوابط ہیں کہ سورج جو ہے وہ اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے اور پھر غروب ہوتا ہے، اسی طرح رات اور موسم جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں، تو یہ سارے جو اصول و ضوابط اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں، ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی صفات کو ماننا پڑتا ہے، قائل ہو جاتا ہے، یعنی انسان مان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ اسی کی صفت ہے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو تسلیم کرے اور اپنے ہر اعزاز سے اس کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی اطاعت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا، یہ ہیڈنگ ہے۔ عبادت اور بندگی کا تقاضا ہے۔ بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تصور کریں، یعنی اسی کی عبادت کریں اور اس کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا بندہ۔ تو بندہ جب ہم اپنے آپ کو اس کا تصور کر لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ ہم اسی کے بندے ہیں، تو پھر ہم اسی کی عبادت بھی کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بندگی۔ عبادت و بندگی کا تقاضا ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا اسی کا حکم مانو، آنکھیں اس نے دی ہیں تو اسی کی رضا کے مطابق دیکھو، کان اس نے عطا کی ہیں تو اس کے فرامین سنو، یعنی اس کے فرمودات جو بھی اس نے ارشادات کیے ہیں، جو احکام اس نے ہمیں بتائے ہیں ان کو سنو۔ عقل اس نے دی ہے تو ہر لمحہ اس کی قدرت، طاقت اور ذات پر غور و فکر کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر ذات، ہر صفت پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ محبت الہی کا تقاضا، بچوں یہ ہیڈنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ عام مشاہدے کی بات ہے کہ ہم کسی کے معمولی سے اس نے سلوک کی وجہ سے تمام عمر اس کے احسان مند رہتے ہیں، اور جو ہمیں زندگی بخشتا ہے، یعنی اس کی احسان مندی کے لیے پوری زندگی بھی ناکافی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہمیں زندگی بخشتا ہے اس کی احسان مندی کے لیے ہماری پوری زندگی بھی ناکافی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کریں، اس کے احسانات کا شکر ادا کریں۔ محبت اور عبادت، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ جس عمل کے پیچھے محبت کی کار فرمائی ہی نہ ہو، یعنی جس عمل میں محبت شامل ہی نہ ہو، وہ عمل کھوکھلا اور بے توفیق ہوتا ہے۔ محبت کے بغیر عبادت اور اطاعت مکمل ہی نہیں ہوتے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، تو اس میں مختلف ارشادات ہیں قرآن پاک کے، جس میں نمبر 1 ہے اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ اس میں لکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے ہیڈنگ کے بعد، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرمایا۔ نمبر 1 اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 2 اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 3 اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 4 اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 5 اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نمبر 6 اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس طرح کے انسانوں سے محبت کرتا ہے، تو کتنی صفات بتائی گئی ہیں کہ یہ صفات جس شخص میں ہوں گی، جس مسلمان میں، جس مومن میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد بچوں ہم نے سیکنڈ کوسچن کرنا ہے، اس کے لیے جی بچوں سیکنڈ کوسچن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ بچوں یہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب بھی آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل طور پر لکھا کریں۔ یہ سواد جو اوپر لگایا ہوا ہے نا، وہ صحیح نہیں ہے، اور وہ ویسے بھی اللہ پر لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ مکمل لکھنا ہے۔ جی اب اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب آپ دیکھیں، آپ کے نوٹس میں اس طرح دیا ہوا ہے۔ محبت و اطاعت لازم و ملزوم ہے، یعنی محبت اور اطاعت دونوں اس طرح لازم و ملزوم ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا ممکن نہیں ہے، یعنی اگر محبت ہے تو اطاعت نہیں ہوگی، اگر اطاعت ہے تو محبت نہیں ہو سکتی۔ بغیر محبت کے اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر محبت کا دعویٰ فضول ہے، ٹھیک ہے۔ اور آسان لفظوں میں میں نے بتا دیا کہ محبت کے بغیر اطاعت نہیں ہو سکتی، اور اطاعت کے بغیر محبت نہیں ہو سکتی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں پر لازم ہے کہ وہ عملی زندگی میں قرآن و سنت کو اپنی زندگی کا محور بنائیں، یعنی قرآن و سنت کے مطابق ہی صرف اپنی زندگی گزاریں اور اسی
محور کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح سورج اپنے وہ سورج اور زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے اپنے محور میں، چاند ہے جو وہ بھی گھوم رہا ہے اپنے محور میں، تو اسی طرح ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بھی صرف قرآن و سنت کے گرد ہی گھومنی چاہیے، یعنی قرآن و سنت کو ہی ہر لحاظ سے ماننا چاہیے ہر معاملے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن نے اس محبت کا ذکر یوں کیا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، ترجمہ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اور اگر آپ کو یہ سورہ احزاب کیونکہ آپ لوگوں کے سلیبس میں بھی شامل ہے اور آپ لوگوں نے پڑھنا بھی ہے، تو اگر آپ کو پوری یاد ہو تو پورا ترجمہ لکھ دیجیے گا۔ ایمان کی شرط اول، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، پس اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کی مرضی معلوم کرنے کا ذریعہ، اللہ نے انسان کی فطرت میں نیکی اور بدی کا شعور رکھا ہے۔ شعور کا مطلب یعنی سمجھ، یعنی انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کو ہر اچھی بری بات کا علم ہونا چاہیے، یا ہو جاتا ہے یا اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری ہے۔ اسی لیے تو دو راستے بتا دیے گئے کہ نیکی کا ہے اور یہ بدی کا ہے، تو انسان جو ہے وہ اپنی مرضی سے نیکی کے راستے پہ چلے یا بدی کے راستے پہ، تو شعور کہتے ہیں سمجھ کو۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ نیکی کی راہ تلاش کرے یا بدی کے راستے پر چلے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے جذبات ہمیشہ اللہ کی مرضی کے تابع رکھے، لیکن اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کو معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے، یعنی کیا طریقہ ہے، کیا سورس ہے ہمارے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی مرضی معلوم کرنے کا واحد ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو کچھ کہا ہے اس کی عملی تفسیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی، یعنی اس کی عملی طور پر تمام جو ہمیں رہنمائی ہے وہ آپ کے اخلاقی حسنہ سے مل جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو۔ روح گردانی نہ کرو یعنی اس سے پلٹ مت جاؤ، یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت ہر لحاظ سے کرو اور اس سے پیچھے مت ہٹو، روح گردانی نہ کرو، بچو نہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی اطاعت پر زور دیتے ہوئے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو بچوں یہ حدیث ہو گئی نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حدیث ہے۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد نیکسٹ ہیڈنگ ہے بخشش کا وسیلہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اے نبی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں اور پیروی اختیار کریں اور توبہ کر لیں تو آپ بھی ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں تو اللہ مغفرت کرنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر یہ ایمان لے آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو پھر اللہ کے نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو جب اللہ کے رسول کسی کے لیے مغفرت کی دعا کریں تو وہ کیسے قبول نہ ہو۔ احکام الہی پر عمل کرنے کا ذریعہ، احکام الہی پر عمل کرنے کا ذریعہ، ہم اللہ کے احکامات پر اسی صورت میں عمل کر سکتے ہیں جب ہم ان احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں پرکھیں، کیونکہ قرآن پاک میں انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وما خلقت الجن والانس الا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جنوں انس کو یعنی جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے لیے۔ تو آپ اس کو اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اور ہم نے جنوں انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔
ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ اس طرح بھی ہے، اور آپ اس سینٹینس کو سیدھا کر لیں گے تو یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے بچوں. لیکن عبادت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا طریقہ کس طرح سمجھایا کہ مثلا قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، لیکن اس کو ادا کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور جو انداز ہے وہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہمیں طریقہ سمجھا دیا ہے. خواہش نفسانی سے بالا تر. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مسلمانوں کے لیے مشل راہ بنا دیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ آپ کی زندگی خواہش نفسانی سے پاک تھی. یعنی انسانی زندگی میں انسانوں کی جو خواہشات ہوتی ہیں، یہ آپ کی زندگی میں وہ انسانی خواہشات جو تھیں وہ نہیں تھی. اور آپ جو صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا. یعنی اپنے پاس سے نہیں کہتے تھے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا جاتا تھا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارا صاحب نہ راہ حق سے بھٹکا نہ غلط راستے پر چلا. وہ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہیں جو اس پر نازل کی جاتی ہے. تو نبی وحی کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہی نبیوں کو یا پیغمبروں کو ایک خیال، ایک سوچ کی صورت میں آتی ہے، اور وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. تو وہ اپنے یعنی نفسانی طور پر اپنے خیالات، اپنی سوچ سے باتیں نہیں بنا لیتے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گئی؟ گمراہی سے بچنے کا ذریعہ. امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے اور اللہ کی راہ پر چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا پس وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا. ٹھیک ہے بچوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا، لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے. ایک کتاب اللہ اور دوسری میری سنت. کتاب اللہ سے مراد قرآن پاک، اور میری سنت سے مراد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کے طور طریقے، ان کے انداز اور ان کی احادیث کی صورت میں جو ہم تک پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے بچوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر، یعنی جو فیصلہ وہ کر دیں وہ حرف آخر ہے، اس کو بدلا نہیں جا سکتا. حرف آخر کا مطلب ہوتا ہے کہ جو بالکل بھی بدلا نہیں جا سکتا. پتھر پر لکیر جس کو کہا جاتا ہے نا، ویسا ہی ہے حرف آخر بھی. ارشاد باری تعالیٰ کہ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مان لیں، اور پھر جو فیصلہ آپ کریں اس پر تنگ دل نہ ہوں. سورہ احزاب کی یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ تھا. آئیے دیکھیں بچوں، یہاں پر آپ اور اس کے بعد یہ ایم کا سائن ہے، تو یہ کمپیوٹر نے لگا دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے بچوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، یعنی آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد، دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اب یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچائیں تاکہ دین اسلام تمام مذاہب پر غالب آ جائے. ٹھیک ہے بچوں، سمجھ آ گیا اچھی طرح؟ اب اس کو یاد کر لیجئے گا اور لکھ کر بھی دیکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، گڈ لک.